یہ کہ جو جس قرآن پاک نے جس آزاد سے ڈرایا ہے وہ نتیجہ اور معال آئے تو پھر مانیں گے. جب اس کا معال انجام نتیجہ آیا اس وقت کہیں گے وہ لوگ نفی ہو اور ترقی ہو. جو بھی اس سے چھوڑا پہلے کہیں گے کہ ہمارے راستے پہ پیغمبر سے آئے حق لے کر ہماری بدقسمتی ہم نے نہ مانا. کیا ہمارے لیے سفارشی ہے سفارش کریں یا ہم دنیا کی طرح لوٹائے جائیں تو اس عمل کے علاوہ کریں جو ہم نے کیا تھا پھر تو باویلا کرتے نہیں گے. کب تک ان کو وہ جل ہم ماتا بے شک رب تمہارا اللہ ہے جل جلالہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں میں پھر مستوی ہوا ہر تو ہاتھ ہوتے رات کو دن طلب کرتے ہوئے اس کو خصوصاً دوڑتے ہوئے اور سورج اور چاند کو ستاروں کو پیدا کیا برا حالت کی وہ مسخر اس کے امر خبردار کسی کے لیے مخلوق اور اسی کا برکت والا اللہ تعالیٰ رب العالمین پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے یا خفیہ اور آہستہ. بے شک وہ نہیں پسند کرتا تجاوز کرنے والا اور نہ فساد بچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پکارو اس کو خوف و طمع. بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب من المحسنین قریب میں پکارو. اور وہ بات ہے کہ بیٹھی ہواؤں کو خوشخبری سناتی اس کی رحمت سے پہلے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اڑاتی ہوئی اٹھاتی اقلت اٹھاتی بادلوں کو جو شکیل ہے کہ چلاتے ہم اس کو ایسے شہر کی طرح جمعیے بس نازل کر کے وہاں پانی نکال دو. پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل اسی طرح نکالیں گے مرغوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور پاکیزہ سے نکل کر سبزہ اس کے رب کے اذن سے اور وہ جو خبیث ہے نہیں نکلتا الا نقدا مگر ناقص اور نامکمل. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. رب ایک اور ذکر تھا تو صاحب نے کہا کہ ہمارے صحابی ہے جن کو ہم نے رب کا شریک بنایا بھائی میں نے کہا اولا سے تعاون عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تو فرمایا یہ آگے جتنے کام آ رہے تو سب رب نے کیے ہیں تمہارے شرکاء نے کیا کیا. رب وہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا پھر سب کہنا روح المعانی تفسیر ابن کثیر عالم التنزیل وغیرہ میں جہاں لکھا ہے کہ ستہ کچھ ایام سے مراد یہ کہ 6 دنوں کا وقت تھا نہ یہ کہ حقیقتاً 6 دن کیونکہ نہ سورج تھا نہ آسمان تھا تو پھر 6 دن کے مرادی 6 دنوں کا وقت تھا. رحمان عرش پر مستوی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ تفسیروں میں منظور پوچھا گیا ان سے حضرت استوال العرش قال الایمان به واجب والکیفیت مجہولۃ والسوال ممکن. الایمان به والکیفیت مجہولۃ والسوال اتنا مانو کہ جو رب کی شان کے لائق ہے اس کے بعد ہم آگے کچھ نہیں. یہ امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے تفسیر معالم ابن کثیر وغیرہ. باقی یہ کہ 6 دنوں میں کیا کیا اس کی کیا وجہ اختصاراً اس کی وجہ آپ کو جلالین تک میں ملے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بتایا کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں ایک لمحے میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میرے ہوں کام تدریجاً ہوتا ہے. تم بھی کام اپنے تدریجاً کیا کرو. مخلوق کے لیے اس میں سبق تھا. یہ علت جلالین تک میں اعلیٰ وجل اختصارات ہیں.
رات کو دن پر ڈالتا ہے اڑا دیتا ہے. رات کی تاریخی دن پر آتی ہے تو دن سے ہوتا ہے, دن کا اجالا رات پر آتا ہے تو رات روشن ہو جاتی ہے. تو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے وہ چمتا اسی خلقہ کا مفہوم ہے. سورج پیدا کیا, چاند پیدا کیا, ستارے پیدا کیے, حالا کونہا مسخرات ہو جائے. خبردار مخلوق رہتی ہے حکم جیسے, وہی عامر ہے, وہی نائی ہے, وہی حاکم ہے. مخلوق اس کی ہو, حکم کسی اور کا ہو. تبارک اللہ رب العالمین. لہٰذا اپنے رب کو پکارے عاجزی کرتے ہوئے اور خفیہ آہستہ طریقے. وہ تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. یہاں کئی بات ہے تفسیروں میں اتنا نہیں پڑھنا چاہتا, صرف اختصار انتظار. تفسیر ہم نے حکم ذکر بالجہر, اخفاء ذکر شریعت پڑھنے کا صحیح طریقہ اور علاوہ جو اختصار رائے سنت میں کریں. جہاں شریعت نے بلند آواز کے ساتھ ذکر اور دعا کرنے کی اجازت دی ہے, وہاں تکبیر اونچی آواز سے کہو, آذان اونچی آواز سے کہو, تلبیہ اونچی آواز سے پڑھو, ایام تشریف کی تکبیر اونچی آواز سے کہو. جہاں جہاں بھی شریعت نے بتایا ہے وہاں, جہاں شریعت نے بلند آواز کے ساتھ ذکر دعا نہیں بتلائی, ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بڑے سخت ہے. وہ فرماتے ہیں ورق و خوف جو ذکر رب دعائے بدعۃ مخالف للامر فی قوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا. یہ آپ کو کبیری میں بھی ملے گا, فتح القدیر میں ملے گا, البحر رائت میں ملے گا. وہاں اتنا ذکر نہیں کرتا. بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا, بلند آواز کے ساتھ دعا کرنی. تفسیر نظری کے حوالے ہم نے دیے کہ مسجد میں ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو جہر سے ایک ہی آواز سے قرآن پڑھنا بھی لازم ہو جائے. اور حدیث ہم نے نقل کی کہ خیر ذکر اور فکر, ہاں جہاں شریعت نے بتایا وہاں زمین میں فساد مت پکا, باب اصلاح ہے. وہ بھی وہ خوفوں و تما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آپ جہاں ہے تو سر کی اشکال. رحمت کا لفظ تو مذکر ہے اور محمد ہے, قریب ان کو آگے مذکر لائے ہیں. تو ایک دو باتیں جہاں میں عرض کرتا ہوں, باقی اپنے مقام پر آئیں گے. ایک یہ کہتے ہیں کہ قریب فعیل کا سیغہ ہے. فعیل کا سیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. دوسرا یہ کہ جہاں گویا کہ موصوف محذوف ہے, ان رحمت اللہ امر قریب. امر وہ ذات ہے جو ہوائیں بہتی ہے رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے. حتی اذا اقلت زمین آگے بصیر ریا ہے, وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو جو ثقیل ہیں, تو چلاتے ہیں ان کو جو بلد میت, ایسے شہر کی طرف علاقے کی طرف جو مردہ ہو وہاں بارش اتارتے ہیں, ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح جیسے یہ پھل نکلتے ہیں, درخت اگتے ہیں, کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. یہاں ایک نحوی اشکال وہ یہ ہے کہ صحابن یہ جمع ہے صحابت کی, ثقیل کی جمع ہے, اس کی صفت ہے. آگے ہو ضمیر مفرد کیوں ہے, سکھ نہ ہو کیوں ہے, ہاں یا ہننا کیوں ہے. تو تفسیر خازن وغیرہ میں ہے یہ جواب. کہتے صحابن اگر کہ جمع ہے, لیکن یہ جمع ہے مفرد کے ہم شکل, سلام سلام ہے. اور ایسی جمع جو مفرد لفظ کی ہم شکل ہو اس کی طرف مفرد کی ضمیر بھی لوٹتی. کیا کہا میں نے
صحابتن کی شقال شقیل کی جمع اس کی صفت ہے. اور آگے سکنا ہو یا سکنا ہو دوسری طرف رہنے کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل صحابت میں جمع ہے لیکن یہ شکل یہ شاید خازن کا خازن نقیب تفسیر ہے ان کا. روح المعانی وغیرہ وغیرہ لکھ کر یہ جواب ہے کہ صحاب کا لفظ یہ جنس کی تفسیر ہے. اسی لیے آگے سے قال اس کی جمع صفت آئی اور وہ ضمیر مفرد اس کی طرف. اور تاکیدہ شعر اور علاقہ اس کا قبضہ نکلتا ہے رب کے حکم سے. اور جو خبیث ردی ہے نہیں نکلتا الا نقلا. نقلا کے معنی یوں بھی کرتے قلیلاً قلیل کے معنی بھی کرتے اور نقلا کے معنی ناقصن ناقص مکمہ ردی. فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم. البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی کرو. پس انہوں نے فرمایا میری قوم عبادت کر اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کی عذاب. کہا جماعت کو ان کی قوم سے بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں چلے فی ضلال مبین کھلی گمراہی. فرمایا میری قوم نہیں ہے مجھ میں گمراہی اور لیکن میں رسول رب العالمین کا چاہتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب سے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں اور جانتے ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ تو تم نہیں جانتے. کیا تعجب کیا تم نے اس پر کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر جو تم میں سے ہے تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ تم کو رحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تاکہ نے اس کو دکھلایا بس نجات کی ہم نے ان کو اور ان کو جن کے ساتھ کشتی میں تھے اور غرق کیا ہم نے ان کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. بے شک تھی وہ قوم اندھی. رب اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا. انہ لا یحب المعتدین. آگے تھا قریب من المحسنین. ایک معتدین کے دوسرے آگے چند واقعات ہیں. ایک طرف ہے محسنین پیغمبر اور ان کے ماننے والے اور دوسری طرف ہے معتدین جو ان کے مقلد. پہلا واقعہ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار ابن نمک. عبد الغفار ابن نمک. یہ بات مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں علامہ تاج کبرا زادہ نے لکھی. مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ کتاب کا نام علامہ تاج کبرا زادہ رحمہ اللہ تعالی. کہتے تو نام ان کا تھا عبد الغفار. والد کا نام تھا. قوم کی بد حالت پر رو رو کر کے روح لگے پڑ گئے. یعنی قوم کا نوحہ کہا میری قوم عبادت کو اللہ تعالیٰ کی مالک من الہ. یہ الہ غیروں کی کیا ترکیب ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ لکن خبر ہے ماں کی مقدم الہ اسم وقت اور غیر ہوئے الہ کے محل سے بدل یا صفت. لکن خبر ہے باقی مقدم الہ نہ ہوتا تو الہ ہوتا. یہ ہے اسم وقت اور غیر ہو اس کی صفت یا اب سے بیان محل سے نہ کہ لفظوں سے. کیونکہ لفظوں تو من کی وجہ سے ڈر آدمی کیا کہا لیکن یہ خبر مقدم ہے اور الہ من الہ یہ اسم مؤخر ہے اور غیر یہ صفت ہے الہ کی محل کی. اچھا بیان صفت ڈبل کچھ بھی کریں محل سنا کے لفظوں سے نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب جن. کہا جماعت کے ان کی قوم سے ہم تو تجھے دیکھتے کہ تو معاذ اللہ کل گمراہ کی
ورنہ میری قوم اسرائیلی میں تھی، اللہ کا رسول رب العالمین تھا، اپنے رب کے احکام کو نہیں پہنچاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وہ اعلم من اللہ مانا تھا۔ تو ایک معنی یہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں علوم کی احکام کی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیا چیز توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، جو پیغمبر جانے گا دوسرا کیا جانے۔ دوسری یہ بات کہ ایک اور دھمکی بھی دی ہے کہ میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب گورنمنٹ عظیم کا، میں جانتا ہوں کہ نافرمانی کے بعد تم پر عذاب آئے گا، تم نہیں جانتے۔ کیا تعجب کرتے اس پر کہ ذکر آیا اللہ کی طرف سے تمہارے رب سے ایک شخص پر، تم میں سے جو میں ہوں تاکہ تمہیں ڈرائے، بھلے تب کا کوئی عذاب اوپر عذاب کا ذکر تھا، اس لیے تم عذاب سے بچ جاؤ تاکہ رحم کیے جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو دکھایا، ہم کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو بار میں پارے میں کشتی کا ذکر آئے گا، کس لکڑی کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی اونچی تھی، یہ سب پیمائشیں اپنے مقام سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے فرق کیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کی تقریر کی، بے شک تھی وہ قوم اندھی، آنکھوں کی اندھی نے دل کیا، آنکھیں کی تھی، اور قوم نے آپ کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، عید علیہ السلام کو کہا ہے میری قوم عبادت کو اللہ کی ماں لکم من الہ ہے، کہا پر تم نہیں ڈرتے، کہا جناب نے ان لوگوں سے جو کافر ان کی قوم سے بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے شفاعت دے گے خوشی میں، اور بے شک ہم البتہ خیال کرتے تجھے کاذبین میں، فرمایا میری قوم نہیں ہے مجھ میں شفاعت، اور لیکن میرے رسول رب العالمین کا پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب سے، اور میں تمہارے لیے ناصح ہوں امین۔ کیا تعجب کیا تم نے اس پر کہ آیا تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے ہمارا ظلم ملتی تاکہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب کیا ہو کہ تمہیں خلیفے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے، اور زیادہ کیا تمہارے لیے خلقت میں تمہیں زیادہ کیا پھیلاؤ میں، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہنے لگے اچھا کیا آیا تو ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، حالانکہ کو نہیں جاتے پہلے رب کی، اور چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آبا اجداد، تسلات تو ہمارے پاس وہ تھی جس کی دھن کی تو نہیں دیتے اگر ہے کہ شادتی میں، فرمایا تحقیق سے واقعہ ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ناموں کے بارے میں جو رکھ رکھی تم بھی تمہارے آبا نے نہیں نازل کے اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا، بس انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے کا، بس ہم نے اس کو نجات دی، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، اور کاٹ ڈالی ہم نے جب اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور نہ تھے وہ ایمان لانے۔ اب یہ دوسری قوم ہے، نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی، جو پیغمبر آئے وہ ہود علیہ السلام، علاقہ احقاف کا، احقاف 26 پارے میں پہلی سورت اور سورت الاحقاف، اس کا محل ہے جو کوئی زندگی رہی وہاں ہے کہ کہاں یہ آنا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، بات تو ہم نے کر دیا عبارات اکابر میں حوالے کے ساتھ کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث کا معنی یہ کیا تھا، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی عزت۔ یہ حدیث شاہ صاحب نے اپنے خیال سے اس میں ایک عزت کا معنی پیدا کیا کہ ہم چھوٹے ہیں آپ بڑے بھائی ہیں آپ کی حدیث میں اکرموا اخاکم کے لفظ انہوں نے تعظیم پیدا کرنے کے لیے بھی بڑے وہ بھائی انسان ہیں بڑے ہم چھوٹے، اس پر اہل بدعت نے تعلیم عدم بتایا کہ دیکھو پیغمبر کو بھائی
بات تو وہاں عبارات اکابر جس کا اول میں ہم نے مبسوط کر دی تھی، یہاں صرف اتنی بات ہے کہ اخفا لفظ جو ہے یہ جنس کے درجے یہ اپنے اپنے موقع پر بولا جائے. یہ دیکھیے جہاں حود علیہ السلام خدا کے پیغمبر کو قوم عاد کا بھائی کہا. یہ پیغمبر ہے، مومن ہے، قوم کا تو کبھی ملک کے اندر رہنے والے برادران وطن، اب جب کہو گے برادران وطن ہندو سکھ عیسائی سب اس میں برابر. جب یہ کہو گے برادران ملت اور مسلمان برابر، لیکن وہ سارے مسلمان آپ کی وراثت کو نہیں لے سکتے کہ برابر کہاں پہ وراثت دو. اپنے اپنے انداز تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں کے بھائی کرنا. اچھا کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے یہ لوگ جائیداد جو وہاں ضلالت کے لفظ ہوتے جہاں صفات کے لفظ. انہوں نے ضلالت کی نفی کی تھی جہاں لے سبھی صفات نہیں. باقی سب جب کرو ایک جانا تم کو لفان جہاں تک یہ پہلے رکھنے کو دیکھتے یاد کرو جب اللہ نے تم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا. وزادہ تم فلخل کے بخشا خلقت میں اللہ نے تم پھیلاؤ میں جو ہے کہتے بڑے بڑے ان کے قد تھے اور بڑے قد آور لوگ تھے. لمز فلک مثل حاصل دلواب کہتے تھے من نشد من واقعہ میرا بتس تم بتم جداری. دیکھو کیسے قد رب نے دیے، کیسے صحت دی، کیسے موٹے موٹے آزاد دیے. پل کلی آلہ اللہ اس لفظ کو یہی نوٹ کرنا. آلہ ہے جمع، کامریش ارشاد ساری شرح البخاری وغیرہ وغیرہ میں کہ مفرد اس کا الین 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 یہ سب اس کے مفرد ہیں. آلہ کا مفرد الین. تاکہ تم سنا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے رب کی عبادت کریں. مصرف تجویز سے سخت نہ گیا ہو اور چھوڑ دے جس کی عبادت ہمارے ادا کرتے تھے. لال جس چیز کی تو دھمکی دیتا ہے اگر تو سچ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تم کا تلا عذاب تو نہیں ہے. اچھا پر میں تب بتاؤں اب ناوی پر داخل ہو مزید تحقیق کا فائدہ ہے. یعنی تم پر واقع ہو چکا ہے تو نہیں کبھی، لیکن اس کا آنا اتنی یقین ہو گیا واقع ہو چکا تم پر. وہ عذاب بھی آیا